ایک غریب موچی کا سبق آموز واقعہ۔ برگد کے گھنے درخت کے سائے میں ایک غریب موچی بیٹھ کر اپنا کام کرتا تھا۔ پھٹے پرانے بستے سیتا اور جوتے مرمت کرتا۔ پھر کہیں جا کر اسے اتنے پیسے ملتے کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ موچی غریب تھا مگر دل کا سخی تھا۔ وہ اپنے ساتھ صبح ایک روٹی لے آتا اور دوپہر کو پانی کے ساتھ روٹی کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ روٹی کا ایک ٹکڑا توڑ کر وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈال دیتا۔ چڑیا درخت سے اتر کر اس کے آس پاس بیٹھ جاتی، چوں چوں کر کے روٹی کھاتی اور پھر سے اڑ جاتی۔ کھانا کھا کر اور چڑیوں کو کھلا کر وہ برگد کے نیچے تھوڑی دیر لیٹ کر آرام کرتا اور نماز پڑھ کر پھر سے کام میں مصروف ہو جاتا۔ ایک دن موچی کے پاس کوئی مسافر اپنے جوتے کی مرمت کرانے آیا۔ وہ دیکھنے میں نیک آدمی لگتا تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، سر پر سفید ٹوپی اور ہاتھ میں تسبیح تھی۔ اس وقت موچی کھانا کھا کر چڑیوں کو ٹکڑے ڈال رہا تھا۔ مسافر نے دیکھا کہ روکھی سوکھی روٹی میں سے بھی موچی نے ایک ٹکڑا چڑیوں کو کھلایا ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا ہے۔ مسافر نے موچی سے کہا، کیوں میاں، تم سوکھی روٹی کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہو، جبکہ اس دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو اچھے اچھے کھانے اور پھل کھا کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، آخر کیا بات ہے؟ موچی بولا، میں کسی سے کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑی دولت صحت سے نوازا ہے۔ صحت نہ ہو تو انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کھا سکتا۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، محنت کر سکتا ہوں، صبر کی دولت تو میرے پاس بھی ہے، پھر کیوں نہ میں اپنے رب کا شکر ادا کروں؟ یہ چڑیا میری پڑوسی ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ میں اپنے پڑوسی کا حق ایک نوالے سے ادا کرتا ہوں، اس سے میرا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ ان چڑیوں کی چونچوں سے میری ہمت اور بڑھ جاتی ہے۔ مسافر یہ بات سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھی۔ موچی نے ادب سے قرآن کی یہ آیات سنی اور مسافر سے کہا، ان آیات کا مطلب بھی مجھے سمجھا دیجئے۔ مسافر نے کہا، ان آیات کا مطلب ہے کہ اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے مسافر کا جوتا مرمت کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے مزدوری نہیں لوں گا، اجرت نہیں لوں گا، آپ مجھے یہ آیات سکھا دیں، میں ان کو زبانی یاد کروں گا۔ مسافر نے موچی کو یہ آیات یاد کرائیں اور سلام کر کے چلا گیا۔ موچی کو آج بہت خوشی تھی، اس نے بڑا اچھا سودا کیا تھا۔ اسے جب بھی وقت ملتا تو یہ آیات پڑھتا رہتا۔ یہ آیات اسے اتنی پیاری لگی تھی کہ وہ ننھی منی چڑیوں کو بھی جھوم جھوم کر سناتا تھا۔ چڑیا ایک آواز میں چوں چوں کرتی تو کہتا، واہ بھائی واہ، آخر تمہیں بھی آیات یاد ہو گئی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ پھر کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ کئی دنوں تک کوئی بھی آدمی جوتے مرمت کرانے نہ آیا۔ موچی کے پاس جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ ان کا آٹا لے آیا۔ چند دنوں کے لیے تو روٹی کا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے پاس کام ابھی تک نہیں آ رہا تھا۔ آٹا ختم ہو گیا تھا، چڑیاں بھی روٹی کا انتظار کر کے چلی گئی تھی۔ موچی نے کئی دفعہ اٹھ کر پانی پیا، اس کو بھوک لگ رہی تھی، اسے اپنی بیوی اور بچوں کی بھی فکر تھی۔ شام کو تھکا ہارا اداس گھر آیا، گھر میں اب کوئی اناج نہیں تھا، سب بھوکے ہی سو گئے۔ اس عالم میں 2 دن اور بھی گزر گئے، پانی کے سوا ان کے پیٹ میں کچھ نہیں گیا تھا، سب بھوک سے نڈھال ہو گئے تھے۔ گھر میں ایسی کوئی چیز بھی نہیں تھی جسے بیچ کر آٹا لے آتے۔ موچی کی بیوی رونے لگی اور بولی، معصوم بچے مر جائیں گے، 4 دن سے ان کے پیٹ میں ایک دانہ بھی نہیں گیا، ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ تم سامنے والے گھر جاؤ، وہاں آج کوئی دعوت ہے،
باہر دیگیں پک رہی ہیں، تم پڑوسی سے کچھ پیسے یا کھانا مانگ لاؤ تاکہ ان بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ موچی اداس بیٹھا تھا، کہنے لگا، نیک بخت سامنے والا پڑوسی بڑا مغرور ہے، میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا، مگر ان بچوں کی حالت بھی نہیں دیکھی جا رہی، مجھے اس سے کوئی امید تو نہیں ہے، لیکن تم کہتی ہو تو چلا جاتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ موچی نے اپنے پڑوسی کو جا کر سلام کیا اور اس سے کہا، 4 دن کے فاقے نے مجھے مجبور کیا کہ آپ سے بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا مانگ لوں، یا آپ مجھے کچھ روپے ادھار ہی دے دیں، میرے پاس جب پیسے ہوں گے تو میں واپس کر دوں گا، بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، آپ کو یقین نہ آئے تو میرے گھر چل کر دیکھ لیں، آج بھی انہیں کھانے کو نہ ملا تو وہ مر جائیں گے۔ پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا، تو بڑا چالاک بنتا ہے، گھر کے سامنے دیگیں پک رہی ہیں اور تو نے سوچا اس بہانے سے کھانا مانگ کر مزے اڑا لو، ارے بدبخت، محنت کر، پیسہ کمانا بڑا مشکل کام ہے، میں نے بھی بڑی محنت کی ہے تب یہ گھر بنا ہے، اب تجھ جیسے مفت کھوروں پر اپنی دولت کیوں ضائع کروں، جا جا بھاگ جا۔ موچی بیچارہ خاموش کھڑا رہا۔ پڑوسی نے اپنے نوکر کو آواز دے کر کہا، ذرا اس کمینے موچی کو دھکے دے کر گھر سے باہر تو نکالو، کھانے کی خوشبو پر فقیروں کی طرح لپک کر آیا ہے، میرا پیسہ حرام کا نہیں جو ان پر لٹا دوں۔ 2-3 نوکر بھاگے آئے اور موچی کو دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ موچی میں طاقت تو تھی ہی نہیں، دھکے کھا کر زمین پر گر پڑا، نیچے پتھر پڑا تھا، اس کا کونا پیشانی پر لگا اور خون بہنے لگا، جیسے تیسے ہمت کر کے اٹھا، پیشانی پر ہاتھ رکھا اور آہستہ آہستہ مسجد کی طرف چل دیا۔ اس حال میں گھر جانے کی ہمت نہ تھی، بچے تو کھانے کی آس لگائے باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کر اس نے پہلے تو پیشانی کو صاف کیا، پھر وضو کر کے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گناہوں کی معافی مانگی۔ روتے روتے کہنے لگا، اے اللہ، بادشاہی کے مالک، تو ہی جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ روتا جا رہا تھا اور یہ آیات پڑھتا جا رہا تھا، اتنے میں مسجد کے اندر ایک شخص داخل ہوا، اس نے موچی کی زبان سے یہ آیات سنی تو اس کے دل پر بڑا اثر ہوا، اس نے وضو کر کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر اس نے موچی کو سلام کیا اور کہنے لگا، میں ایک تاجر ہوں، اپنا مال لے کر اس شہر میں آیا ہوں، آتے ہی یہ مصیبت ٹوٹی کہ میرا وفادار ملازم فوت ہو گیا، اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے، تم بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہو اور میں بھی، اگر تم میرے ساتھ مل کر کام کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا حق پورا پورا ادا کروں گا، اور تم بھی وعدہ کرو کہ ایمانداری سے کام کرو گے۔ موچی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی، موچی بازار سے کھانا خرید کر گھر لے گیا، سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ موچی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام شروع کر دیا، تھوڑی ہی مدت میں اس کے پاس بہت سے پیسے جمع ہو گئے۔ جب سوداگر اپنے وطن واپس جانے لگا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے تجارت میں برکت دی اور چند سال میں ہی شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ موچی نے ایک خوبصورت مکان بنوایا، وہی آیات جو ہر وقت پڑھتا تھا ایک پتھر پر لکھوا کر اپنے مکان پر لگوا دی۔ اب اس کے ہاتھ کئی نوکر کام کرتے تھے، باورچی خانے میں بہت سارا کھانا پکتا تھا، کوئی غریب آدمی آتا تو موچی اس کو عزت و اکرام کے ساتھ بٹھاتا، کھانا کھلاتا اور اس کی مدد کرتا۔ برگد کے درخت پر جو چڑیا رہتی تھی موچی انہیں بھی نہیں بھولا تھا، وہ ڈھیر سارا دانہ چڑیوں کو ڈال کر آتا۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی، رات کے وقت کسی نے دروازے پر دستک دی، نوکر نے دروازہ کھولا، ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں دروازے پر کھڑا کانپ رہا تھا۔ نوکر اسے اندر لایا، کمرے میں بٹھایا اور اس کو کپڑے لا کر دیے، باورچی خانے سے جا کر گرم گرم کھانا لا کر اس کے سامنے رکھا۔
اس آدمی کی یہ حالت دیکھ کر نوکر رونے لگا۔ اتفاق سے موچی جاگ رہا تھا۔ اس نے نوکر کو روتا دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ حضور، آپ کے دروازے پر جو آیات لکھی ہیں ان کا مطلب آج میری سمجھ میں آیا ہے۔ ابھی جو فقیر آیا ہے، چند سال پہلے یہ بڑا امیر آدمی تھا اور اس کا بہت بڑا مکان تھا۔ اس کے پاس بہت سی دولت تھی، مگر یہ ہر آدمی کو حقیر جان کر ذلیل کرتا تھا، کسی کو صدقہ خیرات تک نہیں دیتا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے اسے خود فقیر بنا کر یہاں بھیجا ہے۔ میں اس کے گھر میں ملازم تھا، میرا بچہ بیمار پڑا، میں نے کچھ روپے مانگے مگر اس نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا۔ میرا بچہ علاج نہ ہونے سے مر گیا۔ آج اسے اس برے حال میں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موچی دوسرے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ اس کا وہی مغرور پڑوسی کھانا کھا رہا ہے جس نے اسے دھکے دے کر باہر نکالا تھا۔ موچی نے اس کو سلام کیا اور کہا، میں آپ کا وہی غریب پڑوسی ہوں جو موچی کا کام کرتا تھا۔ ایک بار کئی دن کے فاقے نے مجھے آپ کے دروازے پر جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ نے دھکے دے کر باہر نکلوا دیا تھا۔ میری پیشانی پر اس دن لگنے والی چوٹ کا نشان ابھی تک موجود ہے۔ پڑوسی نے موچی کو پہچان لیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دے دی ہے، میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، بیوی مر گئی، بچے آوارہ ہو گئے اور میں خود بیمار ہو گیا ہوں، مکان بھی بک گیا، اب نہ سر چھپانے کا ٹھکانہ ہے اور نہ کوئی آسرا۔ سچ ہے جو بھی دولت پر غرور کرتا ہے اس کا انجام خراب ہوتا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، اس کے ہاتھ میں خیر ہے اور وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ موچی نے کہا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، اس پر غرور کرنا اچھی بات نہیں۔ خیر، تمہیں اب بہت سزا مل چکی ہے، سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ ضرور تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ میں تمہیں کچھ رقم دیتا ہوں، اس سے تجارت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اس کے ہاتھ میں خیر ہے اور وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ واقعہ پسند آیا ہو تو لائک ضرور کریں اور ایسے ہی بہترین چنندہ واقعات اور قصوں کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔